یہ ماتم کیسے رک جائے، یہ ماتم کیسے رک جائے، یہ ماتم کیسے رک جائے۔ زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے۔ زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے۔ کونین کی ہر دولت دے کر اس غم کی حفاظت کرنا ہے، شبیر کی خاطر جینا ہے، شبیر کی خاطر مرنا ہے۔ یہ جسم رہے یا مٹ جائے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے۔ یہ جسم رہے یا مٹ جائے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے۔ زہرا کی تمنا پوری ہو، یہ جان رہے یا مٹ جائے۔ زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے۔ اس پرچم کی عظمت کے لیے عباس نے بازو دے ڈالے، اس پرچم کی عزت کے لیے غازی نے سہ دل پر بھالے۔ اس پرچم کے مشکیزے سے لپٹے ہیں سکینہ کے نالے۔ اس پرچم کے مشکیزے سے لپٹے ہیں سکینہ کے نالے۔ عباس علی کا پرچم ہے، یہ پرچم کیسے رک جائے۔ زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے۔ سالار حسینی کیا کہنا، معراج وفا سرتاج وفا، ہر موج تڑپتی ہے اب تک ساحل سے جو تو پیاسا پلٹا۔ تھا حکم حسینی جنگ نہ کی، ہر وار سہار ظلم سہا۔ حکم حسینی جنگ نہ کی، ہر بار سہار ظلم سہا۔ تھا ہوش میں جب تک فکر یہ تھی، پیاسی نہ بھتیجی رہ جائے۔ زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے۔ یاقوت پورے میں آ کے بی کے عالم کو دھرتی دینے کے لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جو علم مبارک ہے اسے آج دھرتی دی گئی ہے، اور یہاں پر گرا کر دعا کی گئی ہے۔ خاص طور سے ہمارے عنایت علی باقری صاحب جو بہت سینئر لیڈر ہیں، ہمارے بدر بھائی صاحب ہیں، ہمارے لائق بھائی صاحب ہیں، لطیف شرفن صاحب ہیں، اعجاز صاحب ہیں، افسر بھائی صاحب ہیں، فرقان صاحب ہیں، اور تمام ہمارے قائدین جو ہے آج یہاں کا بی کے عالم کو دھرتی دی گئی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہاں پر جو بھی اگر جو منت کرتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے KCR صاحب بھی آئے تھے ہمارے باقری بھائی کی قیادت میں، یہاں کا دعا کیے تھے ہمارے تلنگانہ کے لیے، اور یہاں کے بی کے عالم کو دھرتی دی گئی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو علم مبارک ہے اسے ہم لوگ آ کر دھرتی دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا ایک فخر کی بات ہے، کیونکہ جو واقعہ گزرا ہے محرم کے اندر، اس کے اندر ہی ہمیں ثابت کرتا ہے کہ جو لوگ صبر کے ساتھ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کا ساتھ دیتا ہے، کبھی بھی ظالموں کی کبھی مدد نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جو نے شہادت پائی ہے، یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا احترام کا مہینہ ہے یہ،
اور ان کی شہادت کو ہم آج یاد کرتے ہیں. اور حق اور باطل کی جنگ تھی. حق کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی, کبھی باطل کی ترقی کا موقع نہیں دیا. تو آج یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں خاص طور سے ہماری اسٹیٹ کی ترقی کے لیے, ہم لوگوں میں گنگا جمنا تہذیب کے فروغ کے لیے اس علم کو دھرتی دے کر ہم نے دعا کی ہے. اور یہ بات ہم یقین سے کہتے ہیں, BRS کے دور حکومت میں جو BK علم کے انتظامات کیے جاتے تھے, یہاں سے ہاتھی کا علم نکلتا تھا. ہاتھی وقت سے پہلے آتا تھا اور بہت اچھے انتظامات حکومت کی طرف سے کیے جاتے تھے. اس مرتبہ ایک ساتھ بونال اور BK علم قریب ایک دن کے آگے پیچھے اہتمام کیا جا رہا ہے, اور بہت لاپرواہی حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے جو انتظامات ہیں ابھی تک ہاتھی نہیں آیا. ہمارے MLC صاحب اور یہاں کے متولی صاحب گئے ہوئے ہاتھی کے لیے, اور ابھی 3 دن باقی رہ گئے. تو ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری یہ عید نہیں ہے, ہمیں غم ہے. آج کی تاریخ اور اس 10 محرم کو ہم غم مناتے ہیں. ہمارے غم میں حکومت بھی ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ یہاں پر جو باطل اور حق کی جنگ ہے, ہمیشہ حق کی فتح کے لیے ہمارے پیارے نواسے اپنی جان بھی قربان کر چکے ہیں. تو آج ہم ان کی غم کی, ان کی جو قربانی پر ہم غم کا اظہار کرتے ہیں. اور ہماری پارٹی کی طرف سے ہمیشہ, آج نہیں تلنگانہ بننے سے پہلے بھی ہمارے KCR صاحب, کویتا میڈم صاحبہ کئی بار یہاں کا حاضری دی ہے اور یہاں پر دعائیں کی ہیں, اور وہ دعائیں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. اور آج کی جو حکومت ہے بڑی لاپرواہی سے کام کر رہی ہے, انتظامات بہت ناقص ہے. ہم چیف منسٹر سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آج کا نہیں ہے, یہ 100 سال سے یہاں کی روایت ہے, 100 سال سے آتی باضابطہ. ہم یہی حکومت سے بھی گزارش کرتے ہیں, زو میں کنزرویٹر کو بول کر یہاں کا ہاتھی کا پرمنٹ انتظام کیا جائے, تاکہ ہر سال یہ تقریر نہ ہو. ہمارا ہاتھی جو ہے BK علم بھی لے جاتا ہے, بونال بھی لے جاتا ہے. تو ہماری اسٹیٹ میں جو تہوار ہوتا ہے, تو جس طریقے سے بونال کی تہوار بھی جاتی ہے, مگر BK علم جو اٹھایا جاتا ہے, یہ لوگوں کو واضح کیا جاتا ہے کہ دیکھو آپ باطل اور حق کی جنگ میں کس کی فتح بھی. لوگ اپنی جان دے کر, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, ان کا پورا خاندان اپنی جان دے کر یہ بات دنیا میں ثابت کر دیا کہ جو ہمیشہ مظلوم ہوتے ہیں, جو قربانی دیتے ہیں, وہی لوگ صحیح ہوتے ہیں. جو ظالم ہوتے ہیں کبھی ظلم پہ قائم رہتے ہیں, کبھی بھی صحیح طریقے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اس لیے یہاں عقیدت کے طور پر ہم لوگ آئے اور یہاں دھٹی چڑھائی گئی ہے. ہمارے باقری بھائی, ہمارے بہت سے ہمارے بھائی لوگ یہاں پر موجود تھے, لائق بھائی بھی ہے یہاں پر, ان کی قیادت میں ہم لوگ آ کر یہاں پر دھٹی چڑھائی اور دعا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہمارے اولیاء اللہ کے ذریعے, ان جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کے ذریعے ہمارے ملک میں امن قائم ہو, یہاں ترقی ہو. اور جو حکومت آج جو حکومت چل رہی ہے وہ برابر نہیں سمجھ سکتی, ان کو معلوم نہیں, کیونکہ آج تک کوئی مائنارٹی کی منسٹری نہیں دی. مسلمان ہیں تو انہیں جانتے ہیں کیا بات ہے, BK علم کیوں اٹھتا ہے, یہاں کی کیا احترام ہے, کیا عقیدت ہے. مگر چونکہ کسی کو نہیں دینے سے, ہر چیز سے ہم لوگ محروم ہیں. ہمارے حکومت سے مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد ایک مائنارٹی منسٹری کا فوراً سے فوراً اپائنٹ کیا جائے, اور یہاں کے محرم کے جو انتظامات ہیں مکمل طریقے سے, اور 10 محرم کے لیے اچھے سے انتظام کرنے کا حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ یہی چیف منسٹر سے گزارش کریں گے کہ آپ پیسے کی فکر مت کیجیے, تھوڑا پیسہ خرچ ہوگا, اچھے سے اچھے انتظام کیجیے, یہی ہماری گزارش ہے. 3 دن باقی رہ گئے ہیں, روڈوں کا انتظام ناقص ہے. سرکار جو تینوں طرف سے پروگرام کر رہی ہے, اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جلد سے جلد, ہاتھی کے لیے اتنی دیری کہ یہاں کے انتظامیہ کو بارہا چکراں کاٹنا پڑ رہا ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سرکار ریونت ریڈی کی سرکار ہے, یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ انگریزوں کی سرکار ہے. اور پرانے خاص طور پہ 400 سالہ قدیم جو یہ BK علم کا جلوس ہے, اس کو آج اس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ ایک ساتھ 2 فنڈ, بونال فنڈ اور محرم فنڈ دونوں جاری ہونا چاہیے تھا, اچھے سے اچھا انتظام ہونا چاہیے تھا. مگر ناقص انتظامات کی طرف سے ہم حکومت کو پھر ایک مرتبہ توجہ دلا رہے ہیں. میں خاص طور پہ ہمارے سابقہ ہوم منسٹر صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو کہ آپ لوگ اگر اس قسم کے اگر ناقص انتظامات کریں گے تو قوم اور ملت پوری احتجاج پہ اتر آئے گی. ہم لگاتار لیٹر بھی لکھ رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, اور CM کو کیونکہ کسی قسم کا توجہ نہیں ہے,
اور مینارٹی کا منسٹر نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کوئی ہوا تو بات کرنے کے لیے باضابطہ کانفرنس کر رہے ہیں، ہم لوگ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق حاصل کرے جائے۔ جس طرح پرانے BRS کے ٹائم پہ جو مسلمانوں کے بنا پوچھے کے انتظامات ہوتے ہیں، ابھی انتظامیہ یہاں پر بیٹھے ہوئے علم بردار یہاں پر موجود ہے، یہاں کے جو نگرانی کا متولی سے وہ لوگ موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار میں کسی قسم کی پرابلم نہیں آئی، مگر آج جو پرابلم آ رہی ہے وہ انتہا سے زیادہ ہے، جس کو ناقابل برداشت ہے۔ اب یہ روڈوں کی حالات سے دیکھیے، تمام لوگ جو جا رہے ہیں آ رہے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے کس قسم کی پریشانی ہے۔ میں اس کے لیے پھر لوگ آج ذمہ دار یہ بول رہے ہیں کہ جیسا کہ BRS نظر انداز کری تھی، اسی طرح پہ یہ حکومت بھی یہ BRS کے نقشے قدم پہ چلے بولتے ہم یہاں کے انتظامیہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے خاص طور پہ سابق ہوم منسٹر صاحب سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے ٹائم پہ جو انتظامات ہوئے وہ ہمارے لیے ایک مطمئن بخش تھے، اور آج جو ہو رہا ہے ایک انتہائی غلط طریقے سے کر رہے ہیں، جبکہ 2 پروگرام چل رہے ہیں۔ بونال فنڈ الگ ہوتے تھے ہمارے پاس، محرم فنڈ الگ ہوتے، 2 فنڈ ملاتے تو اب سونے پہ سہاگا اتنا زیادہ ہونا تھا کام جس کی ہے، مگر دونوں کو بھی اس طریقے سے، اور بونال کمیٹی والے بھی مطمئن نہیں ہیں، اور اسی کی طرح سے یہاں پر محرم کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے۔ تو سرکار کی حالت آپ دیکھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں تو ریوندر ریڈی کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں تو آپ چیف منسٹر کیوں ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے؟ آپ ریزائن دیجئے، چلانے والے موجود ہیں، اچھے سے اچھا چلائیں گے۔